سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ اللہ کو بھی یہ معاف. وقالوا اتخذ اللہ ولدا. وہ قرآن تیری فصاحت. اتخذ دو مفعول چاہتا ہے. اب اس سے تینوں جماعتیں آ گئی, سمجھے. وقالوا قالت الیہود اتخذ اللہ عزیرا ولدا. ایک مفعول کو حذف کر کے اب اس میں تینوں مذہب آئیں گے. وقالت الیہود اتخذ اللہ عزیرا ولدا. وقالت النصارى اتخذ اللہ عیسیٰ ولدا. وقال المشرکون اتخذ اللہ الملائکۃ بنات لہ. اس لیے کہ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ الملائکۃ بنات اللہ. وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا. اللہ کے بندے ہیں فرشتے پاکیزہ مخلوق, ان کو بھی انہوں نے لیڈی بنایا. کیا کیا؟ لیڈی بنایا, لیڈی. وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا. اللہ کے درمیان میں اور جنات کے درمیان میں, جنات کے سرداروں کی بیٹیاں اللہ کی بیوی ہے. یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. جنات کے سرداروں کی بیٹیاں اللہ کی بیوی ہے, اور انہیں سے فرشتے پیدا. تو جنات اللہ کے سسرالی ہے. نام بھی بڑا, کام بھی بڑا. اب ہو گیا. قال المشركون قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقال المشركون الملائكة بنات الله وقالت النبي نور من نور الله. آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ 4 مذہب ہو گئے. 5واں مذہب یہ ہے وقالت الدیوبندیۃ لا الہ الا اللہ. سمجھ اے جن دا پتریا اے مسئلہ ہے بابا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتخذ اللہ ولدا, یہ اللہ کو بھی معاف نہیں کر. سبحانہ من ان یکون لہ ولد. سبحانہ کا قاعدہ آپ کو بتا چکا ہوں, لکھوا چکا ہوں. سبحانہ من ان یکون لہ ولد. اللہ پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو جائے. بل لہ ما فی. ارے اولاد کس لیے ہوتا ہے؟ باپ بڈھا ہوتا ہے اس کے ہاتھ بٹھانے کے لیے, کمزوری کے لیے, سمجھے. اللہ کے پھر اللہ کی عمر کتنی ہے؟ پٹھان نے کہا کہ چھوڑو مولوی صاحب, تم عیسائی سے کیا بحث کرے گا, میں خود بحث کرتا ہوں. پٹھان آگے ہو گیا, سمجھے, آگے ہو گیا. عیسائی پادری سے کہا اڑے میں بڑا ہوں اللہ بڑا ہے, میں بڑا ہوں یا اللہ بڑا ہے؟ عیسائی نے, مولوی نے کہا, پادری نے کہا شرم کرو, اللہ سب سے بڑے ہیں. کہا میں طاقتور ہوں, کہا اللہ طاقتور ہے. کہا اللہ طاقتور ہے. کہا میری عمر بڑی ہے یا اللہ زیادہ ہے؟ کہا اللہ بہت بڑے ہے. کہا اللہ کی کتنے اولاد ہیں؟ کہا عیسیٰ علیہ السلام. کہا میرے پٹھان کے 12 بیٹے. میرے پٹھان کے 12 بیٹے. ابھی تمہارے اللہ نے ابھی تک ایک اللہ آپ کو بھلا کریے. اس لیے اللہ وہ ہے کہ جو پاک ہے. اور پھر مولانا یہ ہے ولد کے لیے ضروری ہے ان یکون نوع من الوالد. والد اور مولود دونوں کا نوع ایک ہوتا ہے. وہ بڑے بچے, کاش کہ آپ کو سمجھ میں آتا. کسی بھی تعریف کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں, اس میں یہی ہوگا. ولد, مولود لہو, دونوں کا جنس اور نوع ایک ہوتا ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اے جنہ دا پتر, یہ جاننا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کو انسان مان لو. جب اس کے والدین کو انسان مانتے ہیں تو اولاد جو ہوتی ہے وہ والدین کی نوع میں سے ہوتا ہے, اور نوع کا مقتضا اپنے افراد میں بدلتا نہیں ہے, برابر ہوتا ہے. اللہ کے بندوں کچھ پڑھا, خیال کریں. سبحانہ من یکون لہ ولد. اللہ پاک کے کچھ کی, اور بل لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ لام تملیک کے لیے. ما ثبت فی السماوات والارض, آسمان و زمین میں جو کچھ ہے, مملوک لہ, یہ اللہ کی ملک ہے. اور الولدیت اور البنوۃ تنافی الملکیت. وہی ہاں وہ آسمان و زمین اللہ کے ملک ہے, اور اولاد جو ہے نا وہ ملکیت نہیں ہوتی, سمجھے. شبہ ملک البتہ کہا انت ومالک ابھی کا, جو آپ نے پڑھا, ملک نہیں ہے. بلو ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون. آسمان و زمین کی جتنی بھی مخلوقات فرشتے نوری اور ناری سب آپ کے سامنے گزر چکے ہیں. یہ اللہ کے کان, اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار و موقات ہے. وہ بدیع السماوات والارض, آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا, موجد السماوات والارض. بدی کہتے ہیں کہ بغیر کسی مٹیریل کے کسی چیز کو پیدا کر دینا. یہ بلڈنگ بنی ہے ریت سے, سیمنٹ سے, بلاکوں سے, ان چیزوں, یہ مٹیریل ہے. لیکن آپ مٹھائی بناتے, آئس کریم بناتے, دودھ سے, دودھ اللہ نے بنایا. تم ویسے آئس کریم بناؤ, دودھ کے بغیر بناؤ, پنڈو بنتے نہ جوڑ کرو, کہاں سے بنیں گے؟ آپ کو مسئلہ سمجھ آیا نہیں ہے؟ مٹیریل کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ نے آسمان و زمین کو بغیر مٹیریل کے پیدا, اور ایسے انداز میں پیدا کر دیا کہ یہ مسبوق
بن نظیر نہیں، اس کی مثال اس سے پہلے نہیں. بدیع السماء و اذا قضى امرا، اور جس وقت یہ کہ وہ فیصلے فرما لیتا ہے کسی مسئلے کا، فانما یقول له کن فیکون، تو وہ فرما دیتے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے. مولانا اللہ پاک سبحانہ و تعالی، اللہ نے یہ طریقہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جاری کیا ہے کہ جب کسی چیز کو وجود میں لانا ہوتا ہے تو کن فیکون کہہ دیتا، وہ ایجاد ہو جاتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ان کن فیکون عبارت عن سرعت التکوین، یہ ایجاد ہے، کیا ہے یہ عبارت ہے اشارہ سرعت تکوین کی طرف. کن فیکون کا معنی، اب کن فیکون میں کتنا دیر لگے گا؟ یہ الفاظ مراد نہیں ہے کن فیکون کے، بلکہ وہ فرماتے سرعت التکوین سرعت الایجاد، اس کو اللہ پاک نے تعبیر کیا کن فیکون کہ اللہ جلدی، باقی کن فیکون میں تو بہت دیر لگے گی. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. تو اس میں تو بہت دیر لگی، تو اس لیے امام شافعی نے فرمایا یہ الفاظ مراد نہیں ہے. ان کن فیکون عبارت عن سرعت التکوین و سرعت الایجاد، سرعت الایجاد سے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک کی یہ عادت ہے، نظام ہے اللہ کا، جب کسی چیز کو ایجاد کرنا ہوتا ہے تو اس طرح فرماتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے گلاس تو بن جا، بس گلاس بن گئی. اے اللہ، اے منظور تو بن جا، منظور پیدا ہے، منظور تو بن جا، یہ کون خطاب ہے نا. ہاں معلوم، غور کر لینا ٹوپی نہ گرے سے. اے منظور تو بن جا، بس منظور بن گیا. اب دو صورتیں ہیں، کن خطاب ہے، مخاطب منظور ہے. منظور موجود ہے دنیا میں یا موجود نہیں؟ اگر موجود ہے تو پہلے سے موجود ہے، تو کن سے کیسے موجود ہو گیا؟ کن سے کس کو؟ کن کا معنی ہو جا، وجود میں آ جا، تو منظور تو پہلے سے وجود میں ہے. اور اگر کن خطاب معدوم کو، تو معدوم کا خطاب ہی درست نہیں، پیدا ہی نہیں ہے. آپ کیا موریلی بجائیں گے؟ آپ کا بچہ ہی نہیں، ابھی تک بیوی سے بچہ پیدا نہیں. اے میرے بیٹا میرا آ جا، آپ کو ٹافی دے دو، تو آپ کو تو لوگ پاگل ہی کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ کس کو خطاب؟ بیٹا پیدا ہی نہیں ہے. آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ تو کیا کرو گے؟ سمجھ فرماتے کہ خارج میں معدوم ہے، اللہ کے علم میں موجود ہے. اب اشکال ختم ہو گیا. خارج میں معدوم ہے اور اللہ کے علم. فلا تو گڑ گڑو، لہذا گڑ گڑ نہ کرو. وقال الذین لا یعلمون، بس آیت پورا کر لیتا. وقال الذین لا یعلمون، یہ ہو گیا مولانا. وقال الذین لا یعلمون، آپ کو بتا چکا ہوں کہ مشرکین ہیں، کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کیوں براہ راست گفتگو نہیں کرتا. او تاتینا، لولا تاتینا آیت، یا کوئی معجزہ. معجزات تو ان کے پاس بہت آ گئے، لیکن آیت مقترحۃ مطلوبۃ لنا، ہمارے مطلوب معجزات. سمجھے؟ فرمائے کذالک قال الذین من قبلہم مثل قول، کذالک قال الذین مضوا من قبلہم، ان سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں انہوں نے بھی اسی قسم کی بات کی ہے. تشابہت قلوبہم، سابقین اور موجودین ان سب کے دل مشابہ خباثت میں. تشابہت قلوبہم فی الخباثت، قد بینا الآیات، معجزات ہم نے سوڑے محمد کے لیے تو بہت بیان کر دیا. قرآن خود ایک معجزہ ہے، لیکن یقین والے اس کو لقوم یوقنون. باقی معجزات پیش کرنا آپ کا کام نہیں ہے. جب بھی چاہو چاند کے ٹکڑے کر دو، جب بھی چاہو تو پتھر بولے، جب بھی چاہو تو درختوں کو دوڑا، یہ آپ کا کام نہیں ہے. انا ارسلناک بالحق، دین حق دے کر کے آپ کو بھیجا. بشیرن، آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنائیں گے. ونذیرن، کافروں کو مشرکین کو ڈرائیں گے. ولا، باقی یہ ہے آپ کا کام، آپ بشیر و نذیر ہے. معجزات انما الآیات عند اللہ، معجزات اللہ کے ہاتھ میں ہے. دوسری جگہ آپ پڑھیں گے انما الآیات عند اللہ، معجزات اللہ جب چاہے تو اپنے نبی کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے کسی موقع پر دشمنوں کو عاجز کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پہ ظاہر فرمائے. لیکن یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، تم مجھے بیوقوف نہ سمجھو، یہ نہ کہہ دینا کہ یہ سٹیا گیا، لیکن مجھے آج خوشبو آ رہی. سمجھتا ہے کیا کہا پھر؟ زی مصرش بوی پیران شمیدی، زی مصرش بوی پیران شمیدی، چرا در چاہ کنان اش ندیدی.
ابا جی ابھی کہتے ہیں مصر سے مجھے خوشبو آ رہی ہے سینکڑوں میل سے، اور ادھر تیرے بیٹوں نے کنعان کی اللہ آپ کا بھلا کرے کنویں میں اس کو پھینکا تھا، ادھر آپ کو ملا نہیں؟ اس وقت آپ نے نہیں دیکھا مصر کی خوشبو آ رہی ہے. زی مصرج بیوی پیران شمیدی چرا در چائے کنانش ندیدی. کنان کے کنویں میں کیوں نہیں دیکھا؟ بگفتہ والما برکے جہانست دم پیدا و دیگر دم نہانست. ہماری حالت کبھی بجلی کی طرح ہے، کبھی کس طرح ہو، کبھی گئے بر پائے پوش کیا ہے گئے بر تائرم آلا نشینم گئے بر پوشت پائے خود نبینم. کبھی تو ہم آسمانوں پہ جاتے، کبھی پاؤں کے نیچے والی چیز بھی ہمیں نظر نہیں آتی. اللہ جب چاہتا تو آسمانوں کے اوپر بھی سب کچھ ہمیں نظر آتا. سمجھے؟ یہ جنے دا پتر آپ کا کام بشیر و نذیر ہے. ولا تسل، باقی کوئی مانے جنت میں جائے گا، نہ جائے جہنم میں جائے گا. جائے جہنم میں بڑی آسانی سے جائے. لا تسل عن اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. شوق سے جائے تاکہ شوق پورا کر دے، لیکن وہ بھی سردی کے دنوں میں. آج کل گرمی ہے، سمجھے بھی جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. یہود کی ضد و عناد کی بات چل رہی ہے. ما قبل سے بھی رسالت پر ان کے اعتراضات تھے، اور اس کے جوابات اعتراضات جبریل علیہ السلام پر، وہ اعتراضات سب آپ کے سامنے گزر چکے ہیں. اب بتا رہے ہیں کہ جی دل ناخواہ را بہانہ بسیار. بولو. جب کسی کو کچھ نہ کرنا ہو تو ہزار اس کے بہانے ہوتے ہیں. یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہود و نصارہ، یہود چونکہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور نصارہ اللہ آپ کا بھلا کر بیت اللہ اور مطلع الشمس کی طرف یہ ہے کہ رخ کر کے ان کے دو قبلے ہیں. جب تک آپ ان کے قبلوں کو نہیں مانیں گے تو یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ، کبھی بھی یہود آپ سے راضی نہیں ہوں گے. وَلَا النَّصَارَىٰ، اور نصارہ، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک آپ ان کے دونوں کے قبلوں کی پیروی کریں گے. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهِمْ اے قبلتہم، یہاں تک ان کی دونوں کی قبلوں کی. لیکن یہود و نصارہ کے ہر ایک یہود کا قبلہ الگ ہے، نصارہ کا الگ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فی البطلان و فی النسخ، نسخ میں اور بطلان کے اندر دونوں کے دونوں برابر ہے. اس لیے ملتین نہیں کہا بلکہ ملتہم کہا. آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اصل قانون یہ ہے امت مستقلہ، جو بھی مستقل امت ہو اور صاحب کتاب ہو، تو ان کے لیے قبلہ بھی اللہ پاک نے الگ کر دیا ہے اور قربانی کا طریقہ بھی الگ. آپ نے سنا ہوگا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، مل گیا. ہر امت کے لیے، ہر امت مستقلہ کے لیے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، قربانی کے طریقے الگ الگ. یہی وجہ ہے کہ سابقہ امتوں میں طریقہ قربانی کا یہ تھا کہ جانور کو ذبح کر دیا، آسمان سے آگ آ جاتی تھی. اگر قربانی قبول ہو گئی ہے تو آگ آ کر کے اس کو جلا کر کے ختم کر دیتی تھی اور وہ راکھ ہو جاتی تھی. یہ قربانی کی قبولیت کی دلیل تھی. اور اگر نہیں آئی آگ تو سمجھو کہ یہ قربانی قبول نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ ان کے قربانی کا طریقہ وہ تھا، اور ہمارے قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ مولوی صاحب حضرات خود کھاتے ہیں الحمدللہ. سمجھ شریف میں ہے کہ وہ سلسلہ قربانی کا طریقہ ان کا الگ تھا، اور قبلے بھی ان کے الگ الگ تھے. ہمارے قربانی کا طریقہ بھی الگ ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کر امت مستقلہ ہے. اس لیے کہ خاص طور پر یہ تین امتیں، یہود اور عیسائی بھی یہود کی ایک قسم ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مستقل کتاب. باقی موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک میں نے آپ سے عرض کیا 4000 انبیاء آ گئے. ان کے لیے الگ الگ قبلے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ وہ سب کے سب اللہ آپ کا بھلا کرے وہ یہود ہی ہے. یہود کے انبیاء تھے، ان کا قبلہ الگ، عیسائیوں کا الگ، اور آپ کا قبلہ بھی الگ، قربانی کے طریقے بھی الگ. کچھ بھلا پڑ گیا؟ برحال دو قبلے پہلے، آگے مستقل قانون آئے گا. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. بولو. وَلِكُلٍّ أَيْ لِكُلِّ أُمَّةٍ وِجْهَةٌ
ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے، ہر امت مستقلہ کے لیے. تو یہ 3 امتیں ہیں، قبلے والے، اصحاب القبلے والے، یہود، نصارہ، امت محمدیہ. کچھ بھلا پڑ گیا؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود اور نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ قِبْلَتَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے قبلوں کی پیروی کریں گے. اور میں نے عرض کیا کہ چونکہ القبلتان قد کانتا فی حکم باطل، حکم باطل میں ایک ہی تھے. یا کہو الکفر ملت واحدۃ، کفر ملت واحدہ ہے، یا کہو کہ نسخ کے اندر اب وہ دونوں قبلے ان کے منسوخ ہو چکے ہیں، تو اس بنیاد پر ملت ہوں کہا. نسخ کے اندر شریک ہے تو ملت کا. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آپ ان کے مذہب کی پیروی نہیں کریں گے اور ان کے قبلے کی پیروی. قل، آپ یہ کہہ دیں، ان ہدی اللہ، ان قبلۃ اللہ، ان کعبۃ اللہ، قبلہ اللہ کا اور کعبہ اللہ کی طرف سے. هو الہدی هو الکعبۃ، وہی کعبہ ہے، میں اس کی پیروی کروں گا اور اس کی طرف رخ کروں گا. سورہ آل عمران کے اندر آئے گا قل ان ہدی اللہ، کیا ہے؟ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، وہاں اس سے دین مراد ہے. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، یہاں پر ہدایت سے مراد ہدی اللہ سے کعبہ ہی مراد ہے، اس لیے دونوں میں فرق ہے. وہاں قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ ہے، یہاں فرمایا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ. تو میں نے عرض کیا کہ ان کعبۃ اللہ هو الکعبۃ، بولو ان کعبۃ اللہ هو الکعبۃ، اللہ کا خصوصی کعبہ اور آخری قبلہ یہی ہے. وہاں پر مطلق دین مراد ہے، اس لیے اس طرح یہ تعبیر نہیں ہے، یہاں یہ تعبیر ہے. قل ان ہدی اللہ هو الہدی ولئن اتبعت اہواءہم، قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ لام توطیۃ للقسم ہے. واللہ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میرے پیارے نبی، ان اتبعت اہواءہم، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے ہر موڑ میں، بعد الذی جاءک من العلم الکامل، جب کہ آپ کے پاس علم وہی العلم باللہ و بذاتہ و بصفاتہ، علم آپ کے پاس آ گیا ہے. ما لک من اللہ من ولی، تو آپ کے لیے کوئی کارساز نہیں ہوگا. کارساز فارسی کا لفظ ہے، آپ لوگ کیا سمجھیں گے؟ ولا یلی ولایتن سے ولی ہے نا. آپ کے وفاق المدارس کے پرچے میں لکھا ہوتا ہے اذکر عجب اما یلی، عجب اما یلی، مندرج ذیل بات، جو قریب میں آ رہی ہوں کا جواب دے دو. استعبا دغا دغا دغا، وفاق میں پرچے میں لکھا ہوتا نہیں ہوتا عجب اما یلی اے اما یقرب. اصل ولا یلی ولایتن کا معنی آتا ہے قریبی کی، جو قریبی ہوتے تو وہ آپ کے کام کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. ولا یلی کا معنی دوستی کی آتے ہیں، ولایتن دوست بھی تو قریب ہی ہوتا ہے. جو آپ کا قریبی ہوگا، دوست ہوگا، وہ آپ کا کارساز یعنی آپ کے کام بھی بنا دے گا. تو اس لیے ماں ہوگا مالک من اللہ من ولی، مالک من اللہ من احد یلی امورک، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو آپ کے کاموں کو سنبھالے، آپ کے سب بگڑی بنا دے. اس لیے ہم کہتے ہیں کارساز. ولا احد، کوئی بھی نہیں ہوگا، ینصرک، جو آپ کی مدد کر دے، اس کو نصیر کہا. کچھ پھلا پڑ گیا؟ اے جنیدہ پترا، مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، ولی ولا نصیر یہ ماں کا اسم ہے اور لک خبر مقدم ہے، اور من اللہ یہ حال بنیں گے ولی اور نصیر سے، حال مقدم ہے. من زائدہ ہے اس لیے کہ یہ من استغراق یہ کہلاتا ہے نفی میں. مالک من اللہ من ولی ولا نصیر یہ جواب قسم ہے، لیکن دال علی جواب شرط بھی ہے. ان اتبعت اہواءہم، ان شرطی ہے، اس کے اوپر لام توطیۃ للقسم داخل ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، واللہ اب قسم آ گیا، واللہ لئن اتبعت اہواءہم. آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ تو القسم یقتضی الجواب والشرط یقتضی جواب شرط، کس کو ترجیح دے دیں گے؟ اس لیے جو غریب پہلے سے پیاسا گزرا ہے، قسم یہ مالک من اللہ من ولی ولا نصیر یہ جواب قسم ہے، جواب قسم ہے، لیکن دال علی جواب شرط بھی ہے. دال علی جواب شرط، شرط کے جواب پر بھی دلالت کرتا ہے. کچھ بنا پڑ گیا؟ یہ قرآن کے اندر عام ہے مولوی صاحب، سمجھے؟ لَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، پکی ٹکی بات ہے. لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جواب شرط نہیں ہے. اگر جواب شرط ہوتا
تو جواب شرط جب اسمیہ ہو، امر ہو، نہیں ہو، دعا ہو، تو ایسی صورتوں کے اندر فا کا لانا لازم، ادھر فا نہیں ہے۔ تو لئن قتلتم فی سبیل اللہ او متتم لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون، جملہ اسمیہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جواب قسم ہے، جواب شرط نہیں ہے۔ قرآن میں اسی طرح پورے قرآن میں، ناراض نہ ہو جب آپ لوگ، اللہ نے آپ لوگوں سے مشورہ کیا بھی نہیں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مفتی عبدالغنی دعوت برکاتہ اللہ علیہ رئیسی ایران والے ساتھی جانتے ہیں، وہ میرے ساتھ گاڑی میں سوار تھے، ہم لوگ یونیورسٹی جا رہے تھے، حیدرآباد یونیورسٹی جمشور۔ مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور میں اور حضرت اقدس مولانا محمد زیب دعوت برکاتہ اللہ علیہ میرے استاد ہیں بنوری ٹاؤن والے، ہم لوگ جاتے تھے یونیورسٹی۔ تو میں نے مفتی عبدالغنی کو لے کر کے میں جا رہا تھا، کچھ یہاں سے لکھ کر کے ہم جاتے تھے۔ تو میں اس طرف بیٹھا ہوا تھا، ہمارے اس طرف 2-3 مولوی بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھا سا مولوی تھا، دوسرے اس کو کہتے تھے سائیں سائیں سائیں، تو سندھی میں سائیں بڑے کو کہتے، سمجھے، بہت بڑا سائیں تھا۔ اب یہ بھی سائیں بیٹھا ہوا ہے، سمجھے۔ تو سائیں نے، بڑے نے پوچھا بوڑھے نے، جو 70-80 سال اس وقت اس کی عمر تھی، اب تو اللہ کو پیارے ہو گئے، تو حضرت مفتی صاحب سے پوچھا کہ اسمکم الکریم، تو کہنے لگے کہ عبدالغنی الرئیسی من این، فرمانے لگے کہ من نیک شہر من ایران، کہنے لگے اتتعلم ہا ہنا فی الکراتشی او تعلم، کہنے لگے انا اتعلم میں متعلم ہوں، استاد نہیں ہوں۔ کہنے لگے کہ سلم ملا حسن قاضی حمداللہ صدرہ آپ نے پڑھا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا تخصص پڑھ رہا ہوں۔ کہا کہ شعر جامی ملا عبدالغفور یہ آپ نے پڑھا ہے؟ کہا نہیں پڑھا۔ کہا پھر خاک آپ تخصص سمجھیں گے؟ پھر اس کے بعد کہنے لگے کراچی والوں کو کچھ بھی نہیں آتا، ایسے کراچی شہر بڑا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے جی، جانے دو۔ یہ بات اس کی صحیح ہے، دیہاتی لوگ استعداد کے مالک بھی ہوتے ہیں، یہ بات کر لی۔ عربی میں گفتگو کرتے کرتے مفتی عبدالغنی کی گاڑی پنچر ہو گئی، میرے ساتھی کی گاڑی آگے کچے میں جانا شروع ہو گیا۔ وہ مدرس تھا، بوڑھا آدمی 80-90 سال کا۔ تو مفتی عبدالغنی سے میں نے کہا کہ تم میری جگہ پہ آ جاؤ، مجھے ادھر بٹھاؤ۔ مجھے بٹھایا، تو میں نے اس کا نام پوچھا، تو اس نے کہا کہ فلانا نام میرا، فلاں مدرسے میں شیخ الحدیث بھی ہوں، صدر مدرس بھی ہوں، اور مفتی بھی وہاں کا میں ہوں، رئیس دارالافتاء۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، نام بہت بڑے عالمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ تو میں نے کہا ماذا رائک فی شیخ العارف باللہ عبد الکریم البیرائی، مولا عبد الکریم کے بارے میں؟ کہنا کہ لا يعرف شيئا من العلوم الا بعض القواعد المنطقیہ، الا بعض الاصطلاحات مصطلحات المنطقیہ والقضایا المنطقیہ، منطق کچھ جانتا ہے، ماہر ہے، باقی نحو میں، ان چیزوں میں، بلاغتوں میں کچھ بھی نہیں۔ میں نے اسی سال حضرت بیر شریف سے بیعت کیا تھا، حضرت سے میری بیعت ہوئی تھی، قربان جاؤں اس پہ۔ مولانا تو عبد الکریم تھے۔ تو مجھے آ گیا غصہ آ گیا، تو پھر میں نے اس سے، وہ مفتی صاحب سے چونکہ سوالات کی، مفتی صاحب کی گاڑی پنچر ہو گئی، تو میں نے اس سے بہت سے سوالات کیے، وہ مجھ سے بھی کیے، الحمدللہ میں اس کو جواب دیتا رہا۔ میں نے اس سے ایک پہلا سوال یہی کیا کہ یہ جو قرآن میں آتا ہے لئن قتلتم فی سبیل اللہ او متتم لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون، یہ جواب قسم ہے یا جواب شرط ہے؟ کہنے لگے جواب شرط ہے۔ تو میں نے کہا جواب شرط ہوتا تو فا ہوتا، لیکن طالبات فی المقدم مثلو۔ کہنے لگے کہ عفواً مجھے معاف کر دو، جواب قسم ہے۔ میں نے کہا قسم تو بعید ہے، شرط قریب ہے، لماذا تترک القریب وتذهب الى البعید، قریب کو چھوڑ کر الحق للقریب ثم للبعید، تو آپ بعید کی طرف کیسے جاتے ہیں؟ کہنے لگے یہ مجھے سوچنا پڑے گا۔ پھر دوسری چیز پوچھی، پھر فرمایا سوچنا پڑے گا، وہ آگے اماں کی بحث میں آئے گا، چوتھے پارے میں
وہ بھی پوچھا، وہ بھی اس کو نہیں آیا، ہو گیا خاموش۔ پہلے کہہ رہے تھے شرح جامی پر میرا حاشیہ ہے، ملا عبدالغفور پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، خاموش ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد میں بھی خاموش ہو گیا۔ تو اس نے یہ کی کہ اللہ کے بندے نے میرا نام مجھ سے پوچھا نہیں، خاموش تو ہو گیا، میں نے اس کا پوچھا، مدرسے بھی پوچھا، لیکن یہ کہ اس نے نام میرا نہیں پوچھا۔ اب یہ بھی اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ سندھی جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ تو پھر اس کے بعد اس کے جو مدرس تھے، ان کے شاگرد تھے، مدرس تھے، وہ بوڑھا تھا، صدر مدرس تھا، کہنے لگے صحیح مانو وڈو خطرناک ہے۔ وہ اس کے مدرس ان سے کہہ رہے کہ صحیح وڈو خطرناک ہے، یہ ہے بڑا خطرناک۔ کہنے لگے ہاں ابا پر آہی وڈو گستاخ بے ادب ہے۔ پھر مجھ پر یہ لوگ شروع ہو گئے، میں بھی خاموش رہا، ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو ایسا بھی ماشاءاللہ انہوں نے میرے صرف صغیر صرف کبیر جو پڑھا، میرے لیے شکر ہے، ماں باپ کی گالیاں نہیں دی، باقی ہر طرح سے میری تعریف کی۔ آپ لوگ سمجھ گئے؟ جب ہم لوگ جمشور پہنچ رہے تھے حیدرآباد، تو ہم نے اترنا تھا یونیورسٹی میں، چونکہ میں یونیورسٹی میں جاتا تھا اور ان کو آگے جانا تھا، سمجھ گئے بیٹا وہ پگڑی والا، ان کو آگے جانا تھا۔ تو وہ پھر یہ کہ ہم لوگ اترنے والے تھے، کہنے لگے کہ آپ، میں نے کہا ہم اتریں گے، ہمیں اللہ واسطے معاف کر دینا، میں یونیورسٹی میں یہاں جاتا ہوں، دکتورہ کر رہا ہوں اس لیے کچھ۔ کہنے لگے کہ تمہاں آئیو کیر، ایسے تمہاں آپ ہے کون؟ میں نے کہا میں بلوچ بیروئی ہوں۔ کھڑو بیروئی نالو چھائے؟ میں نے کہا منظور احمد مینگل۔ اڑے نہ بھاگو تو ہے؟ اس وقت پھر بھی میرا اتنا تعارف نہیں تھا، نبھاگو وہ آپ ہیں؟ جی بھی، میں نے کہا وہ نبھاگو میں ہوں۔ کہنے لگے اللہ واسطے، پھر میرا بڑا اچھا دوست بن گیا۔ اس کے بعد مستقل ہمارا تعلق بھی رہا، سمجھے بھی جان، مستقل تعلق بھی رہا، لیکن اس گاڑی میں ان لوگوں نے میرا کام کر دی۔ بعد میں وہ سندھی بولتے رہے، پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ سندھی میں جانتے؟ میں نے کہا خوب جانتا ہوں سندھی، خوب سندھی جانتا ہوں۔ تو آپ لوگوں نے جو میرا کام کر دیا۔ اب اس اعتراض کا جواب تو میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں کہ قریب کو چھوڑ کر کے بعید کی طرف جا رہے، لیکن اتنا آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جواب بعید ہے، جواب قریب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ جواب بعید ہے۔ دال علی جواب الکریم، دال علی جواب شرط بھی ہے۔ واللہ مجھے اپنی ذات کی قسم، لئن اتبعت اہواہم، اگر آپ ان کی پیروی کر دیں گے، ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم الکامل، جبکہ علم کامل آپ کے پاس پوری وہی پوری شریعت آ گئی ہے، تو فرمایا کہ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کے لیے اللہ کے عذاب سے بچانے والا یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں ولی، کوئی کارساز، یلی امور کا، جو آپ کے تمام مسائل کو یہ ہے کہ ذمہ داری ان کی لے لے، ولا نصیر یمنعک ینصرک ویمنعک، جو اللہ کے عذاب سے آپ کو بچا سکے اور آپ کی مدد کرے، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یعنی الخطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا واسطۃ، براہ راست تو خطاب آپ کو ہے، لیکن والمراد امتہ، مراد آپ کی امت ہے۔ پھر آگے اسی صورت کے اندر من بعد ما جاءک من العلم، تحویل قبلہ کے مسئلے میں آیا من بعد ما جاءک من العلم، اور یہاں پر بعد الذی جاءک من العلم، یہاں الذی ہے، وہاں پر ما ہے، ما بھی معرفہ ہے اور الذی بھی معرفہ ہے، لیکن ما کی تعریف وہ اس میں اتنی عمومیت اور اس کی تعریف اتنے کامل نہیں ہے جتنے حضرت اقدس مولانا الذی کی تعریف کامل ہے۔ الذی کی تعریف اس وجہ سے میں نے عرض کیا، بعد الذی جاءک من العلم الکامل، العلم الکامل الذی یتعلق بصفات اللہ سبحانہ وتعالی، جو یہاں علم کامل مراد ہے، اس لیے الذی، اور وہاں پر دو جگہوں میں ما آ گیا ہے، تو وہ یتعلق بنوع خاص، ایک خاص نوع سے اس کا تعلق ہے، تحویل قبلہ سے یا کسی اور مسئلے سے، اس لیے وہاں پر کلمہ ما استعمال ہوا اور یہاں پر کلمہ الذی استعمال ہو گیا۔ خیال کر لینا بولنا۔